بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں انوارات رمضان کی افطار نشریات میں، جو آپ البنوریہ میڈیا ہاؤس سے براہ راست سماعت فرما رہے ہیں۔ پاکستان میں موجود تمام ناظرین کو اور پاکستان سے باہر بھارت متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اور وہاں سے بھی آگے ریاست ہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، ناروے، آسٹریلیا سمیت 160 ممالک جہاں جہاں اس وقت الحمدللہ ثم الحمدللہ رمضان کی نشریات کی جا رہی ہیں، وہاں مبارک ان کے سامنے موجود تمام ناظرین کو اور اب تک کی ہماری اس براہ راست نشریات میں تشریف لانے والے تمام معزز مہمانوں کو دل کی اتھا گرائیوں کے ساتھ عمر حسن کا ادب احترام خلوص کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آج پاکستان میں 18 رمضان المبارک ہے اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 19 رمضان المبارک ہے۔ اللہ تعالی ہماری ان عبادتوں کو، کوششوں کو اپنی دربار عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وہ رب العالمین ہے جو بندوں کو جہنم کی آگ سے بچنے کا موقع ماہ رمضان کی صورت میں دیتا ہے۔ اسی رب العالمین کا شکر ہم آج کی اس بزم میں بھی ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آج کی سیگمنٹ کے معزز مہمانوں کا تعارف کرانے کے بعد باقاعدہ انوارات رمضان افطار نشریات کا آغاز کرتے ہیں۔ معزز مہمانوں کی تعداد تمام معزز مہمانوں کا باقاعدہ تعارف تو میں نہیں کروا پاؤں گا، لیکن ساتھ ساتھ انشاءاللہ مہمانان گرامی تشریف لاتے رہیں گے، میں تعارف کراتے جاؤں گا۔ باقاعدہ آغاز کرتے ہیں انوارات رمضان افطار نشریات کے۔ میں ملتمس ہوں جناب محترم مکرم جناب قاری اسامہ صاحب گجرانوالہ سے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آغاز کیجیے آج کی انوارات رمضان افطار نشریات میں تلاوت کلام پاک سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک ماشاءاللہ۔ تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم قد فرض اللہ لکم تحلة ایمانکم واللہ مولاکم وهو العلیم الحکیم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ
وأعرض عن بعض فلما نبأها به سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ. قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ. یہ تھے محترم مکرم جناب قاری اسامہ صاحب. اس کے ساتھ ساتھ آج کے سیگمنٹ کے اگلے معزز مہمان محترم مکرم جناب حافظ محمد صدیق دورانی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آج کی خوبصورت انوارات رمضان افطار نشریات میں اپنا خوبصورت کلام آغاز کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار سارے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ. شہر دنیا میں نہیں کوئی مدینے جیسا، ساری دنیا ہے سمندر وہ سفینے جیسا. شہر دنیا میں نہیں کوئی جیسا، ساری دنیا ہے سمندر وہ سفینے جیسا. تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے. جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا، روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا. میری جان نکل تو جائے یہ سما بدل نہ پائے. شہر دنیا میں نہیں کوئی مدینے جیسا، ساری دنیا ہے سمندر وہ سفینے جیسا. میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ. میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ. یہ دوا وہیں ملے گی مجھے لے چلو مدینہ. میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ. میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ. یہ دوا وہیں ملے گی مجھے لے چلو مدینہ. میں مریض مصطفیٰ ہوں مجھے چھیڑو نہ طبیبو. میں مریض مصطفیٰ ہوں مجھے چھیڑو نہ طبیبو. میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ. کسی چیز کی کمی ہے آقا تیری گلی میں، کسی چیز کی کمی ہے آقا تیری گلی میں. دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں. شہر دنیا میں نہیں کوئی مدینے جیسا، ساری دنیا ہے سمندر وہ سفینے جیسا. جزاک اللہ. سبحان اللہ. یہ تھے محترم مکرم جناب
حافظ محمد صدیق درانی صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے سیگمنٹ کے ہمارے اگلے معزز مہمان محترم جناب حفیظ اللہ معاویہ صاحب ہیں. گزارش کروں گا کہ آپ اپنے کلام سے آغاز فرمائیں. عمر حسن درانی صاحب. جی آغاز کیجیے. خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے، شان صحابہ اللہ اللہ پیارے صحابہ اللہ اللہ، شان صحابہ اللہ اللہ پیارے صحابہ اللہ اللہ، گلے میں تو سینے پر ہے پتھر خون بہتا ہے، گلے میں تو سینے پر ہے پتھر خون بہتا ہے، گلے میں تو سینے پر ہے پتھر خون بہتا ہے، مگر توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے، مگر توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے، محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے، شان صحابہ اللہ اللہ پیارے صحابہ اللہ اللہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں سپاہی صحابہ صرف صحابہ صحابہ کرتا ہے، صحابہ صحابہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ صحابہ ہمارے محسن ہے، اس لیے شاعر کہتا ہے بآسانی پلا پھولا نہیں اسلام کا گلشن، بآسانی پلا پھولا نہیں اسلام کا گلشن، بآسانی پلا پھولا نہیں اسلام کا گلشن، لہو شارک کدے کر گل کھلائے ہیں صحابہ نے، لہو شارک کدے کر گل کھلائے ہیں صحابہ نے، محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے، شان صحابہ اللہ اللہ پیارے صحابہ اللہ اللہ، اٹھائی چوٹ نیزوں کی سہے ہیں زخم تیروں کے، اٹھائی چوٹ نیزوں کی سہے ہیں زخم تیروں کے، اٹھائی چوٹ نیزوں کی سہے ہیں زخم تیروں کے، یہ تمغے اپنے سینوں پر سجائے ہیں صحابہ نے، یہ تمغے اپنے سینوں پر سجائے ہیں صحابہ نے، محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے۔ اور حق نواز جنگوی شہید رحمت اللہ علیہ کا کیا پیغام ہے، حضرات سماعت فرمائیے، وہ بد باطل جسے انکار ہو وہ سامنے آئے، وہ بد باطل جسے انکار ہو وہ سامنے آئے، وہ بد باطل جسے انکار ہو وہ سامنے آئے، خدا کی راہ میں اپنے گھر لٹائے ہیں صحابہ نے، خدا کی راہ میں اپنے گھر لٹائے ہیں صحابہ نے، محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے۔ والسلام۔ ماشاءاللہ، جیسے محترم مکرم حفیظ اللہ معاویہ صاحب بہت خوبصورت انداز اپنا کلام پیش فرما رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ آج کے سیگمنٹ کے معزز مہمان محترم مکرم جناب
قاری ذیشان صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ تلاوت کلام پاک سے آغاز کیجیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشاء اللہ۔ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ماشاء اللہ۔ أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ماشاء اللہ۔ أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ماشاء اللہ۔ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. ماشاء اللہ۔ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. یہ تھے محترم و مکرم جناب چاند صاحب، انہوں نے جوائن کیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ آج کے مومنٹ کے معاذ مہمان جناب محترم جناب قاری بلال الماضی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنا خوبصورت ہے آج کی داستان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے. آواز آ رہی ہے نا عمر بھائی؟ جی جی آ رہی ہے. کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. وقت کی قلت ہے، اس کے بعد ایک نظم پیش کرتا ہوں. صحابہ سے لگا یاری لگا یاری کے بیڑا پار ہو جائے. بلال معاویہ صاحب آواز آ رہی آواز؟ جی جی آ رہی ہے. بلال معاویہ صاحب آپ کی آواز ہم تک نہیں آ رہی. پار ہو جائے. اور جو تھے ہمراہ ہجرت میں وہ اب سوئے ہیں پہلو میں، جو تھے ہمراہ ہجرت میں وہ اب سوئے ہیں پہلو میں. اگر شک ہے تو روزے پر نظر ایک بار ماشاء اللہ. روزے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت شکریہ. یہ تھے محترم مکرم جناب حافظ بلال معاویہ الماضی صاحب، خوبصورت انداز میں اپنا کلام پیش فرما رہے تھے. میں ابھی عمر بھائی اجازت.
میں ابھی دو گزارش شعر شان امی عائشہ پر سماعت کیجیے گا. صدیق اکبر کی میں ابھی ملتمس ہوں جناب محترم مکرم جناب دانش صاحب سے، قاری دانش صاحب سے، کہ تلاوت کلام پاک سے آغاز کیجیے. آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی 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 قاری صاحب آغاز کیجیے. آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ مائک جو ہے نا ان میوٹ کر دیں. قاری صاحب مائک ان میوٹ کر دیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی. اتنی دیر میں ہم اگلے مہمان کی جانب بڑھتے ہیں. قاری صاحب آپ کی آواز ہم تک نہیں آ رہی. میں گزارش کروں گا جناب محترم قاری زبیر قریشی صاحب سے کہ آپ آغاز کیجیے تلاوت کلام پاک سے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ماشاء بسم اللہ. الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ماشاء اللہ. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ماشاء اللہ. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله ماشاء اللہ سبحان اللہ. ومن كفر فإن الله غني
حميد ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. جزاک اللہ. میں صاحبزادہ عمر حسن کا زیادہ مشکور ہوں کہ اس نے آپ کو وقت دیا. اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزتیں ترقیاں خوشیاں نصیب فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سے کہ کیونکہ ایک طویل تعداد اس وقت باقی ہے، میں گزارش کروں گا جناب محترم مکرم مولانا نعمان صاحب سے کہ کے ساتھ ملفوظات سے عوام الناس کو مستفید فرمائیں. میں گزارش کروں گا محترم مکرم ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سب سے پہلے میں اپنے بھائی عمر حسن درانی صاحب کو اس عظیم کاوش اور محنت پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں
اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اور جس کاوش اور محنت کے ساتھ وہ اس کام کو کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ کئی دوستوں کے تعارف کا ذریعہ بنے ہوئے، میں صرف قرآن پاک کی ایک آیت پر تمام سامعین اہل ایمان سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ 26ویں سپارے کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ میرے عزیز ساتھیو، قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ پاک نے اہل ایمان کو 3 باتوں سے روکا ہے، اور یہ وہ باتیں ہیں جس سے انسان کے ایمان کا حسن بڑھتا ہے، ایمان کو تازگی ملتی ہے، ایمان کو قوت ملتی ہے، ایمان کو طاقت ملتی ہے، ایمان کو روحانیت ملتی ہے۔ جب انسان کے ایمان کو حسن مل جائے تو وہ ایمان انسان کے اعمال میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ 3 کام ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام پائے جاتے ہیں، اہل علم میں بھی پائے جاتے ہیں، اہل عوام میں بھی پائے جاتے ہیں، سامعین میں بھی پائے جاتے ہیں، عام عرف عام میں بھی اس کام کو بہت عام طریقے سے ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ ہر آدمی کی زندگی میں یہ باتیں موجود ہیں۔ وقت کی قلت کو باعث خیال رکھتا ہوا عرض کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، لا یسخر، نہ مذاق کیا کرو کسی مرد کا، کوئی مومن مرد ہو سکتا ہے وہ تم میں سے بہتر ہو۔ دوسری بات کہ کسی کی ہنسی نہ کرو، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کا تمسخر نہ کرو، کسی کا ٹھٹھا نہ کرو، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک آپ سے بہتر ہو۔ یہی بات اللہ نے جہاں مردوں کو فرمائی، وہی بات اللہ پاک نے عورتوں کو بھی کے بارے میں بھی کی، بلا نساء من نساء عسى ان یکن، کوئی عورت بھی کسی عورت کا تمسخر نہ اڑائے۔ ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کی تمسخری کرنا، مذاق اڑانا، یہ ایک عام کام سمجھا جاتا اور اس کو عیب بھی نہیں سمجھا جاتا، جبکہ یقیناً یہ بہت بڑا عیب ہے اور ہمارے لیے یہ بہت بڑا داغ لگانے کا ذریعہ ہے، ہمارے ایمان کو داغدار کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو ہمیں ایسے کام سے بچنا چاہیے کہ ہم کسی کا مذاق اڑائیں، کسی کی توہین کریں، کسی کو حقیر سمجھیں، کسی کا تمسخر کریں۔ قرآن نے اسے صراحتاً اس کو پہلے بیان کیا اس آیت میں۔ دوسری بات اللہ نے فرمائی، ولا تلمزوا انفسکم، دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو، دوسروں کی یہاں خامیاں تلاش نہ کرو، دوسروں کی یہاں غلطیاں تلاش نہ کرو۔ یہ کام مومن کو زیب نہیں دیتا کہ کسی کے عیب تلاش کرتے پھرنا، سارا کام اسی پہ لگا دینا، اسی پہ محنت کرنی، اسی پہ کاوش کرنی۔ ایمان والوں کا تو ایک دوسرے کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا ہے، نہ کہ ان کے عیبوں کو ڈھونڈ کر لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا ہے۔ بلکہ مشہور روایت ہے کہ اگر تمہارے سامنے کسی کے 100 گناہ ہوں، 100 خامیاں ہوں اور ایک خوبی ہو، تو تم 100 خامیوں پہ پردہ ڈالو، ایک خوبی کو اچھالو۔ اور اگر تمہارے سامنے 100 خوبیاں ہیں، ایک خامی ہے، تب بھی خوبی کو اچھالو، خامیوں پہ پردہ ڈالو۔ ولا تلمزوا انفسکم، قرآن کا دوسرا حکم یہ۔ تیسرا حکم اللہ اس آیت میں یہ دے رہا ہے، ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کے الٹے نام نہ ڈالو، کسی کے نام نہ بگاڑو، کسی کی حیت نہ بگاڑو، کسی کے نام کی شکل نہ بگاڑو، کسی کے نام کا معنی نہ بگاڑو۔ اللہ نے اچھے نام دیے ہیں تو ان کو اچھے ناموں سے پکارو۔ کوئی مجھے میرے غلط نام سے پکارے، مجھے زیب نہیں دیتا تو میں اس چیز کو برداشت نہیں کرتا، تو کوئی کسی دوسرے بھائی کا کوئی نام بگاڑے تو وہ کیسے برداشت کرے گا؟ قرآن پاک نے ان 3 باتوں کے بعد جو بات ارشاد فرمائی وہ سمجھنے والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، میں اپنے بندوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری برائیاں ایمان کے بعد فسق کی علامت ہے، نہ کہ یہ ایمان کے کامل ہونے کی علامت ہے۔ یہ ساری خامیاں فسق فجور کی علامت ہے، گناہ کی علامت ہے۔ ایمان کے ساتھ فسق کا کیا جوڑ ہے؟
تو اس چیزوں سے بچا جائے، یہ تمہارے ایمان کو داغدار کر رہی ہیں، یہ تمہارے ایمان کو گناہگار کر رہی ہیں، یہ تمہارے ایمان کی شکل کو بگاڑ رہی ہیں، یہ تمہارے ایمان کے حسن کو مدھم کر رہی ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اگر تم نے ان چیزوں سے گناہ نہ کیا تو کل ایمان کے لبادے کے ساتھ ظالموں میں شمار ہونا پسند کرو گے؟ کیا یہ بات تمہیں پسند ہے کہ روز قیامت جہاں تمہارا ایمان کا لبادہ ہو اور ان ایمان کے لبادے کے ساتھ تمہیں ظالموں کی صفوں میں کھڑا کر دیا جائے؟ میں اللہ تمہیں ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، ان عیبوں سے اپنے آپ کو پاک کرو، ان سے بچاؤ تاکہ تمہارا ایمان حسین رہے اور تم دنیا اور آخرت کی عزتوں کو اپنے پاس پا سکو۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق دے اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آنے والا بنائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں بھائی عمر حسن درانی صاحب کا انتہائی مشکور ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کی اس کاوش اور محنت کو قبول فرمائے۔ جتنے بھی مہمان حضرات آئے ہیں اللہ سب کی زندگیوں میں علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ یہ تھے محترم مکرم جناب مولانا حبیب الرحمان زیاد صاحب، اپنا قیمتی وقت عنایت فرمائے۔ کیونکہ مہمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، میں اختصار کے ساتھ میں ملتمس ہوں جناب محترم مکرم جناب کامران احمد صاحب سے اپنے کلام سے آغاز کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے عمر بھائی، خیریت سے ہیں؟ مختصر وقت کے لیے اپنی حاضری پیش کروں گا۔ سب حضرات ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں۔ جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے۔ غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے۔ جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ عمر کی جرت پہ جاؤں قربان کہ جس سے کافر بھی آج لرزاں۔ عمر کی جرت پہ جاؤں قربان کہ جس سے کافر بھی آج لرزاں۔ عمر کے آنے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا۔
نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی تو صائم سبھی ہیں اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا نبی تو صائم سبھی ہیں اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں امنا کا وہ لایا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا عمر بھائی اللہ پاک آپ کے دین اور دنیا میں ترقی عطا فرمائیں آپ کے عمر میں برکت عطا فرمائیں آپ کی نسلوں سے دین کا کام لیں آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں جزاک اللہ خیر آپ نے ہمیں پڑھنے کا موقع دیا اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے السلام علیکم فی امان اللہ ماشاءاللہ یہ تھے محترم مکرم جناب کامران احمد صاحب اس کے بعد میں ملتمس ہوں حضرت مولانا نعمان طارق صاحب سے پہلے میں آج کی جو ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کی مہمان ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کچھ مہمان کچھ دیر کے لیے تھوڑی دیر بعد ہمیں جوائن کرتے جائیں کیونکہ آپ کی تعداد بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے نیٹ کا بہت ایشو آ رہا ہے تو کچھ مہمان لیفٹ ہو جائیں میں وقتاً فوقتاً آپ تمام احباب کو لیتا رہوں گا میں گزارش کروں گا مولانا نعمان طارق صاحب سے کہ باقاعدہ آغاز فرمائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آواز آ رہی ہے عمر بھائی نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام یہ نور ازل سے روشن ہے روشن ہی رہے گا محشر تک یہ نور ازل سے روشن ہے روشن ہی رہے گا محشر تک اسلام کا دیپ بجھا دینا پھونکوں کے بس کی بات نہیں جب موسم گل آ جائے تو پھر راج اسی کا ہوتا ہے روکیں جو حسن کی یورش کو کانٹوں کے بس کی بات نہیں برادران اسلام و عزیزان ملت حدیث مبارکہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اسی کے ضمن میں کچھ گزارشات آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا اس سے قبل کہ میں اپنی گزارشات پیش کروں صاحبزادہ عمر حسن دورانی صاحب میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس پلیٹ فارم پر مجھے موقع دیا اللہ پاک آپ کو دنیا آخرت کی خوشیاں اور کامیابیاں نصیب فرمائے رمضان المبارک کا برکتوں والا سعادتوں والا مہینہ چل رہا ہے اس مبارک مہینے کے قیمتی لمحات کو مجھ سمیت تمام احباب قیمتی بنائیں اور ان گھڑیوں کو ان لمحات کو اپنے لیے اللہ کی طرف سے ایک انعام سمجھیں اور دعاؤں کا اہتمام بہت ضروری چیز ہے جیسے میں نے حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے عرض کی الدعاء هو العبادہ کہ دعا سراسر عبادت ہے جس طرح درود شریف جب بھی پڑھا جائے قبول ہی قبول ہے اسی طرح دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جب بھی مانگیں گے دعا ہر صورت میں قبول ہوتی ہے دعا کی قبولیت کے 3 درجے ہیں پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے جو مانگا اللہ نے وہی آپ کو عطا کر دیا دعا کی قبولیت کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ جو اللہ سے مانگا وہ نصیب اور مقدر میں نہیں تھا اللہ اس کے بدلے میں کوئی اور چیز عطا کر دیں گے اور دعا کی قبولیت کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ جو مانگا وہ بھی نہ مل سکا اس کے متبادل بھی دنیا میں نہ مل سکا وہ آخرت میں ذخیرہ کر دی جاتی ہے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب اپنے بندے کو ایمان والے کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے ایمان والا حیران ہوگا کہ میرا اتنا عمل نہیں تھا مجھے یہ اتنا اجر و ثواب کیسے مل رہا ہے
تو اللہ तबारक व तआला इरशाद फरमाएंगे कि मेरे बंदे तो दुनिया में मुझसे मांगता रहा, दुनिया में दुआएं करता रहा, तेरी दुआएं दुनिया में तो कबूल ना हुई, आज तुझे ये अजर सवाब मिल रहा है। तो उस वक्त मुसलमान बंदा ये तमन्ना करेगा काश मेरी दुनिया में कोई दुआ भी कबूल ना हुई हो। तो हर वक्त दुआओं का एहतमाम होना चाहिए। अब दुआ मुख्ल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। तो हमें चाहिए कि हम दिन रात सुबह शाम अल्लाह से मांगे, अपना मिजाज ये बनाएं कि हम अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआएं मांगते रहें। रमज़ान के मुबारक महीने में अपने आप को दीन की खिदमत के लिए कबूल करवाएं। अल्लाह से जितना मांगेंगे अल्लाह उतने खुश होंगे। और आप जिस भी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस भी दीनी तहरीक का हिस्सा हैं, इखलास के साथ अल्लाह की रज़ा की खातर उसमें काम करते रहें और दुआओं का अहतमाम ज़्यादा से ज़्यादा हो। ख़ास कर इस रमज़ान के महीने में जितनी दुआएं मांगेंगे उतना आपके लिए बाइस बरकत होगा। और ग़ज़वा बदर के हवाले से मैं आप हज़रात के सामने इतना ही अर्ज़ करूँगा। मशहूर शेर है, हम सुनते रहते हैं, फ़िज़ाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कतार अंदर कतार अब भी वो फ़ज़ाए बद्र तभी पैदा होगी जब हम अल्लाह के हुजूर रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। वो फ़ज़ाए बद्र तभी पैदा होगी जब हम अपने आप को कबूल करवाएंगे। वो फ़ज़ाए बद्र तभी पैदा होगी जब हम अल्लाह से दुआएं मांगेंगे। जिस भी तहरीक के साथ हैं, जिस भी दीनी जमात के साथ काम कर रहे हैं, इखलास के साथ काम करें। मेरा आप तमाम अहबाब से यही गुजारिश है और इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से मैं आप हजरात को यही पैगाम दूंगा कि इखलास के साथ अल्लाह की रज़ा की खातर उसमें काम करते रहें और जो भी मुश्किल परेशानी आए अल्लाह से मदद मांगें और अपने अमल से ये बात साबित कर दें। हवाओं का रुख बता रहा है, ज़रूर तूफान आ रहा है, कश्ती वालों निगाहें रखना, उठी है मौजें क़िदर से पहले। ये मुमकिन है कि आका एक ज़मीं छोड़, ये मुमकिन है कि सूरज टेक दे जमी पर जबी अपनी, ये मुमकिन नहीं कि पीछे को हम हट जाएं, अज़्म मुसम्मम से जब किसी नुक्ते पे डट जाएं, कट जाएं। ये मुमकिन है पलट जाएं, नहीं मुमकिन बुखारी इश्क कामिल है, उलट जाएं नहीं मुमकिन। तो मेरा आज के इस प्रोग्राम में यही पैगाम है कि ज्यादा से ज्यादा दुआएं मांगें, सुबह शाम अल्लाह से मांगते रहें, अपने आप को कबूल कराएं। और मेरा आप हजरात तमाम हजरात को यही पैगाम है कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। कौन किसके काम आया, कौन किसका है हुआ, सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख, फिक्र दुनिया करके देखा, फिक्र उक़बा करके देख, छोड़कर अब जिक्र सारे फिक्र मौला करके देख। यार जिंदा मुलाकात बाकी। मैं आखिर में फिर एक दफ़ा शुक्रिया अदा करूंगा साहबजादा उमर हसन दुरानी साहब का कि आपने कुछ गुजारिशात यहाँ पर अर्ज करने का मौका दिया। तमाम अहबाब को अल्लाह पाक दुनिया आखिरत की खुशियाँ कामयाबियाँ नसीब फरमाए और दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को अपने से ज़्यादा मांगने की तौफीक अता फरमाए। दुआ है अल्लाह हम सब को दुआओं को अपने लिए अमल बनाने की तौफीक अता फरमाए, दिन रात अल्लाह से मांगने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह, ये थे मोहतरम मुकरम जनाब हज़रत मौलाना नौमान तारिक साहब, बहुत खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू फरमा रहे थे। अल्लाह ताला जो भी बातें इन्होंने की हमें समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं अगले मेहमान की जानिब बढ़ता हूँ। मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम मुकरम जनाब हाफिज़ नफीस अहमद साहब से हमें अटक से हमें ज्वाइन किया कि बाकायदा अपने कलाम से आगाज़ करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। टाइम क्योंकि मुख्तसर है तो मैं इब्तिदा करूंगा उस बागजात के नाम से जिसके नामों की कोई इंतहा नहीं। शायर लिखता है, मेरे मौला अगर मुझ पर तेरा एहसान हो जाए, मेरे मौला अगर मुझ पर तेरा एहसान हो जाए, तेरा बंदा तेरे दर पर तेरा मेहमान हो जाए।
اور کبھی دیکھوں حرم تیرا، کبھی میں روزہ اطہر، کبھی دیکھوں حرم تیرا، کبھی میں روزہ اطہر، بیکاری تیری چوکھٹ کا، بیکاری تیری چوکھٹ کا، وہاں سلطان ہو جائے میرے مولا، اگر مجھ پر تیرا احسان ہو جائے، اور جسے دھتکار ڈالے تو وہی مردود ٹھہرا ہے، جسے دھتکار ڈالے تو وہی مردود ٹھہرا ہے، جسے اپنا بنا لے تو وہی ذیشان ہو جائے، میرے مولا اگر مجھ پر احسان ہو جائے۔ اور عمر بھائی دو ایک اشعار میں شان مدینہ پہ پیش کروں گا۔ شاعر لکھتا ہے، جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے، جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے، بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے، بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے، سنے آئے مدینے تے نظر پیندی، سنے آئے مدینے تے جدوں دور نظر پیندی، دل کردا ہو جائے، دل کردا ہو جائے قربان مدینے تے، جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے، بن جاندے کدی نہ کدی مدینے دے۔ عمر بھائی آخری شعر، انداز رک جاوے حشر تھوڑی ویلا، انداز رک جاوے شالا حشر تھوڑی ویلا، جدوں خواب وچ آ جاویں سلطان مدینے دے، جدوں خواب وچ آ جاویں سلطان مدینے دے، جڑے دل وچ رکھ دے نے مان مدینے دے، بن جاند کدی نہ کدی مہمان مدینے دے۔ ماشاء اللہ، یہ تو محترم حافظ نفیس احمد صاحب، میں مہمانوں سے گزارش کروں گا کہ آپ کی طویل تعداد جیسے آپ سنانے کے لیے بہت خوب رکھتے ہیں، ایسے باقی مہمانوں کو بھی وقت دیا جائے، کیونکہ ایک طویل تعداد آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا محترم مکرم جناب محمد احمد صدیقی صاحب سے کہ باقاعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں ممنون ہوں میرے بہت پیارے دوست بہت پیارے بھائی جناب صاحبزادہ عمر حسن درانی صاحب. عمر بھائی میں بہت ہی مختصر سی حاضری لگوانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ تفصیلی گفتگو پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ. عظمت صحابہ کے حوالے سے 2 سے 3 اشعار آپ حضرات کی حسین سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. شاعر لکھتے ہیں کہ جی جان سے آقا کے وفادار صحابہ، جی جان سے آقا کے وفادار صحابہ، جی جان سے آقا کے وفادار صحابہ، ہے عظمت اسلام کے مینار صحابہ، ہے عظمت اسلام کے مینار صحابہ. اور آئے گی نظر رات مصلی پہ تو دن میں، آئے گی نظر رات مصلی پہ تو دن میں، میدان میں چلاتے ہوئے تلوار صحابہ، میدان میں چلاتے ہوئے تلوار صحابہ. اور عمر بھائی صحابہ میں اور ہم میں انفرادیت کیا ہے؟ صحابہ منفرد ہم سے کیسے ہیں؟ توجہ کیجئے گا کہ لگنے نہ دی دامن پہ کبھی چھین تیری آکی، لگنے نہ دی دامن پہ کبھی چھین تیری آکی، تھے دین الہی کے رضاکار صحابہ، تھے دین الہی کے رضاکار صحابہ. اور آخری شعر میں اپنی حاضری کا پیش کرتا ہوں کہ یہ سب کچھ ملنے کے بعد سرٹیفکیٹ کیا ملا کہ راضی تھے خدا ان سے، وہ راضی تھے خدا سے، راضی تھے خدا ان سے، وہ راضی تھے خدا سے، اس فخر کے تھے لائق و حقدار صحابہ، جی جان سے آقا کے وفادار صحابہ. بہت شکریہ عمر بھائی، میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں، آپ نے موقع دیا. اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں گزارش کروں گا اگلے مہمان جناب ملک محمد علی پرویز صاحب سے کہ باقاعدہ آغاز اختصار کے ساتھ فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آواز آ رہی ہے میری عمر بھائی؟ میں عظمت صحابہ کے حوالے نال چند اشعار کہ عمر بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، آپ آغاز کریں.
جی جی روشن خیالی ہے فطرت مڈی تائیں ہر حال لکھدا ہاں شالا تخیل میرے دا چمکے ستارہ صحابہ دے خیال لکھدا ہاں اور کدی صداقت نو پڑھ کے سنہری تحقیق لکھدا ہاں کدی صداقت نو پڑھ کے سنہری تحقیق لکھدا ہاں نبوت دے سرسری اشارے جو سمجھے او نظر دقیق لکھدا ہاں ہر مشکل سامے جو ڈال بنیا ہے میں سچا رفیق لکھدا ہاں جے کفر کرے سوال میرا جے نبی جواب فقط صدیق لکھدا ہاں جے کفر کرے سوال میرا جے نبی جواب فقط صدیق لکھدا ہاں میں صداقت دا ہاں طالب تائیں سچ دی مثال لکھدا ہاں شالا تخیل میرے دا چمکے ستارہ صحابہ دے خیال لکھدا ہاں اور کدی عدالت نو پڑھ کے عدل دی کتاب لکھدا ہاں تے پاک نبی دی منگی دعا دا مہک جواب لکھدا ہاں جے دی آمد تے ڈاڈا تھم گیا کفر دا ہر نواب لکھدا ہاں گر تخیل اچ آوے شیطانی وسوسہ فوراً ابن خطاب لکھدا ہاں گر تخیل اچ آوے شیطانی وسوسہ فوراً ابن خطاب لکھدا ہاں کیوں میں عمر دا ہاں دیوانہ میں عمر دا ہاں دیوانہ تائیں عدل دے نال لکھدا ہاں شالا تخیل میرے دا چمکے ستارہ صحابہ دے خیال لکھدا ہاں اور کدی سخاوت نو پڑھ کے سخی دی داستان لکھدا ہاں کدی سخاوت نو پڑھ کے سخی دی داستان لکھدا ہاں نبوت دی خاطر خرید کنواں او عظیم انسان لکھدا ہاں اور کرن چرچے ملائک سما تے مقدس منور ذیشان لکھدا ہاں کرے جدا خود نبوت حیا سائیں دا دل بر عثمان لکھدا ہاں کرے جدا خود نبوت حیا سائیں دا دل بر عثمان لکھدا ہاں سمجھ کے حیا نو او دے حجت سمجھ کے حیا او دے نو حجت کفر نو سوال لکھدا ہاں شالا تخیل میرے دا چمکے ستارہ صحابہ دے خیال لکھدا ہاں اور کدی شجاعت نو پڑھ کے ایک بہادر تے جلی لکھدا ہاں کدی شجاعت نو پڑھ کے بہادر تے جلی لکھدا ہاں حسنین دا بابا نالے پھولتے کلی لکھدا ہاں معطر چہرہ ولایت دی خوشبو یعنی حق دا ولی لکھدا ہاں میرا جنون ود ویندا ہے جدو خیبر دفاتے علی لکھدا ہاں میرا جنون ود ویندا ہے جدو خیبر دفاتے علی لکھدا ہاں کالیاں دی سازش مٹاون دے لئی علی دے اقوال لکھدا ہاں شالا تخیل میرے چمکے ستارہ صحابہ دے خیال لکھدا ہاں اور کدی نسبت نو پڑھ کے نسبت دا معیار لکھدا ہاں نبوت دا گھر بار لکھدا ہاں حسنین دے نال پیار لکھدا ہاں فخر شام تے ناز آندا ہے معاویہ حبدار لکھدا ہاں میرے قلم دی خیرات ویکھو نبی دے یار لکھدا ہاں میرے قلم دی خیرات ویکھو نبی دے یار لکھدا ہاں پرواز اول تو آخر تائیں سب نو با کمال لکھدا ہاں شالا تخیل میرے دے چمکے ستارہ صحابہ دے خیال لکھدا ہاں اور عمر بھائی بڑی ڈاڈی فرمائش میں نائیے دوستاں دی حضرت عمر دے شان تے ایک شعر اس کے بعد اجازت کہ ایک تیر بہدف تعویز دسائیں در اپنا وسدہ ویکھیں ایک تیر بہدف ماشاءاللہ بہت میرے خیال میں سگنل کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے جناب ملک محمد علی فرواد صاحب کی جانب سے میں گزارش کروں گا محترم جناب معراج الدین فاروقی صاحب کے بعد انشاءاللہ اپنے باقی مہمانوں کی جانب بڑھتا ہوں اختصار کے ساتھ کیونکہ اب وقت بہت اختتام کی جانب بڑھتا ہو جا رہا اور مہمانوں کی تعداد بھی کافی ہے میں محترم مولانا معراج الدین فاروقی صاحب راولپنڈی سے ہمیں جوائن کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید آپ خیریت سے ہوں گے باقی ناظرین بھی میں بس ایک دو منٹ کی حاضری لگا کے اجازت چاہوں گا سب سے پہلے تو پیارے عمر بھائی آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کی خدمت کے لیے چنا ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی مقرر کے خطیب میں ہو یا شاعر کے خطیب اس طریقے سے چلے ایک سوشل میڈیا جو آج کل کے دور میں سب سے اہم ہے دین کا کام اس میں بہت آسانی کے ساتھ ہم عوام تک اور باہر ممالک لوگوں تک یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں
تو یہ آپ ہماری آواز اور ہمارے پاکستان کے عالم دین جتنے بھی ان کی آواز باہر ممالک تک پہنچا رہے ہیں، بہت بڑا اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ بس میں ایک منٹ کی حاضری لگاتا ہوں۔ حمد باری تعالیٰ ہے۔ الہی ہمیشہ یہ تجھ سے دعا ہے، الہی ہمیشہ یہ تجھ سے دعا ہے، یہی آرزو اور یہی مدعا ہے۔ مجھے تو مسلمان سچا بنا دے، مجھے تو مسلمان سچا بنا دے، جو راہ ہے سیدھی وہ راہ دکھا دے۔ محمد نبی کی اور محمد کی اطاعت کروں، محمد نبی کی محبت میں محمد کی اطاعت کروں۔ مجھے دین و دنیا کی یہ دولت عطا کر، نہ غیروں کے در پر کبھی سر جھکاؤں، نہ غیروں کے در پر کبھی سر جھکاؤں تو تیرے در پر جھکاؤں۔ بس یہ ویسے شاعر نے تو بہت بڑا جو مصرع لکھا ہوا ہے، بس میں نے ایک حاضری دی ایک دو شعر کی، تو امید ہے میں صرف حاضری لگانا چاہ رہا تھا اور آپ کو مبارکباد دینا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یقیناً بہت بڑے کام کے لیے چنا ہے کہ روز کے حساب سے آپ 40-50 مہمانوں کو لیتے ہیں۔ آج کل تو ہزاروں ٹرانسمیشن ہوتی ہیں، 4-5 بندے ہوتے ہیں، وہ بھی بڑی مشکل سے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی مقبولیت دی ہے کہ روزانے کے حساب سے 30-35 بندے جو روز ٹائم نکال کر اس ٹائم حاضری دیتے ہیں، تو یہ آپ کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اور آپ کو جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ یہ تھے محترم مکرم جناب مولانا مراج الدین فاروقی صاحب، بہت محبت فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے، اور دلی دعائیں آپ کے لیے بھی یہی ہیں کہ آپ کے لیے بھی ایسا ہی کچھ ہو جیسا آپ میرے لیے سوچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید بھی ترقیاں خوشیاں نصیب فرمائے۔ اگلے مہمان کی جانب بڑھتا ہوں، جناب حافظ عبدالرحمان صاحب اختصار کے ساتھ اپنے کلام کا آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں عمر بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے ٹائم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی بڑے کام کے لیے چنا ہے۔ اللہ پاک آپ کی محنت اور اس کاوش کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ چونکہ ٹائم بہت کم ہے تو میں ٹائم کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بغیر کسی تمہید کے میں کلام کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں ایک نعتیہ کلام سے کہ نعت مصطفیٰ کی جب کوئی گنگناتا ہے، نعت مصطفیٰ کی جب کوئی گنگناتا ہے، نعت مصطفیٰ کی جب کوئی گنگناتا ہے، یہ زمین کیا سن کر عرش جھوم جاتا ہے، یہ زمین کیا سن کر عرش جھوم جاتا ہے، اور جو دیا جلایا تھا 1400 برس پہلے، جو دیا جلایا تھا 1400 برس پہلے، جو دیا جلایا تھا 1400 برس پہلے، وہ دیا زمانے میں اب بھی جگمگاتا ہے، وہ دیا زمانے میں اب بھی جگمگاتا ہے، نعت مصطفیٰ کی جب
کوئی گنگناتا ہے. اور دوسرا اشعار بہت ہی خوبصورت بھائی عمر کہ عافیت اسی میں ہے کہ سنوار لو خود کو، کہ عافیت اسی میں ہے کہ سنوار لو خود کو، کہ ہر عمل محمد کا آئینہ دکھاتا ہے، ہر عمل محمد کا آئینہ دکھاتا ہے، نعت مصطفیٰ کی جب کوئی گنگناتا ہے، یہ زمین کیا سن کر عرش جھوم جاتا ہے. شکریہ بھائی عمر. میں کرتا ہوں فون ہو جائے، میں نمبر پاندہ میں نمبر عام کر کے کرے نا فون ہو جائے. جزاک اللہ، بہت شکریہ محترم مکرم جناب. حافظ آپ کا نام مکمل شو نہیں ہو رہا، حافظ عبدالرحیم. جی بھائی عمر اور بھی کلام سناؤں آپ کو یا میں اگلے مہمان کی جانب بڑھتا ہوں؟ بہت شکریہ آپ کا محمد شاہد ارائیں صاحب، ہمیں چکوال سے جوائن کیا. مختصر وقت ہے ہمارے پاس، فی الوقت بھی کافی مہمانوں کی تعداد باقی ہے. میں گزارش کروں گا مہمانوں سے کہ 2 سے 3 منٹ کوشش کریں کہ کیونکہ اب وقت بہت مختصر ہے، تاکہ تمام مہمانوں کی حاضری آج. چلو جی تم چک دینے لگے. چلو تیرا پڑے گی لین سے لگے کم. جی آواز آ رہی ہے جناب؟ جی آواز آ رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے. السلام علیکم تمام احباب کو بھی، جو سننے والوں کو بھی آپ کا بہت بہت شکریہ اسد عمر درانی صاحب کہ آپ نے ایک موقع دیا ہمیں اس پروگرام میں شرکت کا. میں آپ کا بہت بڑا مشکور ہوں. میرا صرف مطالبہ اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا، میں کوئی طالب علم نہیں ہوں، کوئی میں قاری نہیں ہوں، کوئی میں مولانا نہیں ہوں، میں ایک عام سا انسان اور ایک عام سا بندہ ہوں، کاروباری بندہ ہوں، میں کاروبار کرنے والا بندہ ہوں. لیکن آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے، میں نے دیکھا ہے اور میں سنتا بھی ہوں. لیکن آپ کے پروگرام کے اندر جو اس وقت چل رہی ہے، آج کل جو چل رہی ہے، وہ یہ چل رہا ہے کہ تنقید والی باتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. آپ کے پروگرام میں تنقید والی باتیں، میرا مقصد یہ تھا آنے کے اس پروگرام کے اندر کہ آپ لوگ جتنے بھی سننے والے احباب ہیں اور جو آتے ہیں اس پروگرام کے اندر لائیو، تو برائے مہربانی آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ تعلیم القرآن اسلام آباد کا مسئلہ بنا تو حکومت وقت نے اس وقت مولانا فضل الرحمان، مولانا احمد الدہلوی، سب علماء اکرام کو وہاں بلایا معاملے کو حل کرنے کے لیے. تو آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیا کریں کہ یہ جماعتیں کوئی بنٹی ہوئی نہیں ہیں، یہ جماعتیں کوئی بنٹی ہوئی نہیں ہیں جو ہم ایک دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں. یہ صرف ہمارے ایک دماغ کا فطور ہے، ایک دماغ کا فطور ہے ہمارا، جو ہمارے دماغ میں کیڑا چلا گیا ہے کہ فلاں فلاں ہو گیا، فلاں فلاں ہو گیا، فلاں فلاں ہو گیا. کوئی کچھ نہیں ہوا الحمدللہ. دیوبند کی جماعتیں ہیں ساری، تو مل جل کر سب کو کام کرنا چاہیے. تو میرا مقصد صرف آنا یہی تھا اور پیغام پہنچانا بھی یہی تھا کہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس اس وقت سب سے زیادہ تنقید صرف ہماری جماعت میں ہو رہی ہے، علماء دیوبند میں اس وقت موجودہ ٹائم میں ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو برائے مہربانی ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا بند کرے، دین کو دین سمجھے اور دین کے نسبت سے دین کے ساتھ کام کرے. یہ نہیں کہ بھی آپ ایک اکابر کا نام لے لیں اور دوسرے اکابر کو وہ کہنا شروع کر دیں، یہ غلط بات ہے. آپ دیکھیں ہمارے سارے اکابر محترم ہمارے لیے بہت محترم ہیں، ٹھیک ہے. میں نے آپ کو اس لیے پہلے بھی بتایا کہ نہ میں اسٹوڈنٹ ہوں، نہ میں طالب علم ہوں، نہ میں کوئی قاری ہوں، نہ میں مولانا ہوں. تو میں پروگرام دیکھتا ہوں، مجھے چیز محسوس ہوئی ہے. اس دن بھی ایک بھائی آئے ہیں، انہوں نے بڑی کی ہے، لیکن میں نہیں بولتا اس بات پہ. لیکن یہ ہے کہ مولانا معاویہ اعظم صاحب آئے تھے، اس دن ان کا اچھا بیان ہوا ہے، ایک بہت اچھے ٹاپک پہ انہوں نے بیان کیے
تو آپ جتنے بھی احباب آتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ بھی ہماری اصلاح کریں، ہماری اصلاح کریں. ہم دیکھیں دین سے دور ہیں، آپ ماشاءاللہ علماء کرام ہیں، عالم دین ہیں، آپ ہماری اصلاح کے لیے آئیں، تنقید کے لیے نہ آئیں. ہم کیا، ہمارے ذہنوں میں کیا آئے گا، ہم کیا سمجھیں گے، کیا ہم آگے کیا بیان کریں گے، اپنے بچوں کو کیا سمجھائیں گے، بچوں کو اپنے یار دوستوں میں بیٹھ کے ہم کیا بات کریں گے. اب ہم نے بھی تو بات کرنی ہے نا. اب آگے آپ یار دوستوں میں بیٹھتے ہیں، اب آپ کے ساتھ میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا کہ ہماری آپ اچھی اصلاح کریں گے تو ہم آگے لوگوں کی اچھی اصلاح کریں گے نا. اب ہماری اصلاح اچھی نہیں ہوگی تو ہم دوسروں کی اصلاح اچھی کیا کریں گے، کیسے کریں گے اصلاح اچھی. تو جزاک اللہ اسد عمر درانی بھائی جان، بہت بہت شکریہ آپ کا. نوازش آپ نے موقع دیا، ٹائم دیا، تو اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو اس کے لیے معذرت خواہوں. انتہائی معذرت، انتہائی معذرت، آپ نے انتہائی بہت معذرت. اچھی باتیں کی ہیں، آپ نے بہت اچھی بات. شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ شکر. آپ نے بہت اچھی باتیں کی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو کے اور یقیناً ہماری ٹرانسمیشن کا مقصد یہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں. یہاں سے دین کی بات ہونی چاہیے، اصلاحی بات ہونی چاہیے، لیکن بیچ میں جو کچھ ایسا ہوا تو یقیناً ان احباب نے جو اظہار کیا تو میں یقیناً اس کے بہت مذمت بھی کرتا ہوں. لیکن آج تک لیکن جو امن اتحاد کی فضا بنی ہوئی ہے، انشاءاللہ امید کرتے ہیں. میں نے آپ کو بھی پہلے یہی کہا تھا کہ کوئی ایسی گفتگو اس ٹرانسمیشن میں نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے توڑ کی بات ہو، بلکہ میں نے تمام مہمانوں کو آج یہی کہا تھا کہ توڑ کی بات ٹرانسمیشن میں نہیں کرنی، اتحاد و اتفاق کی جو فضا برقرار ہے اس کو رکھا جائے. اور اسی طرح آپ کا شکریہ، آپ نے بہت قیمتی نصائح سے آگاہ کیا. اللہ تعالیٰ اسی پر عمل میں گزارش کروں گا جناب مولانا محمد اشرف حلیم بھٹو صاحب سے کہ باقاعدہ آغاز فرمائیں. اور کیونکہ ہمارے پاس وقت اب بہت مختصر ہے، 2 آپ نے افطار پڑھنے ہیں تاکہ ہم اگلے مہمان کی دعوت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی عمر بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. ماشاء اللہ، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بالکل وقت افطار کا ہے، میں صرف ایک اشعار پڑھوں گا. 21 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مبارکہ ہے، ان کی شان میں صرف ایک اشعار پڑھتا ہوں. کڈا چنگا لگدا ہے نام علی دا، کڈا چنگا لگدا ہے نام علی دا، کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا، مومن اصل وچ غلام علی دا، مومن اصل وچ غلام علی دا، علم دا باب جنوں آکھے نبی ہے، علم دا باب جنوں آکھے نبی ہے، جند گھر وچ آقا دی دھی ہے، جند گھر وچ آقا دی دھی ہے، کتنا بلند مقام علی دا، کتنا بلند مقام علی دا، مومن اصل وچ غلام علی دا، صدیق عمر دا جے دل دکھایا ہے، حوض کوثر تے کیڑے منہ آیا ہے، منکر نو ملنا نہیں جام علی دا، مومن اصل وچ غلام علی دا. شکریہ بھائی صاحبزادہ عمر حسن درانی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے مجھے موقع دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. یہ تھے محترم مکرم جناب مولانا محمد اشرف حلیم بھٹو صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزتیں ترقیاں نصیب فرمائے. ہم اگلے مہمان کی جانب بڑھتے ہیں. جناب محترم جناب میں اگلے مہمان کی جانب بڑھتا ہوں جناب محترم جناب رفیع اللہ صاحب. اور اس سے پہلے میں ہمارے 2 مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، جناب حافظ محمد ریاض صاحب اور حافظ دانیال خالد صاحب.
ان سے گزارش کروں گا کہ آپ کا مجھے شو تو ہو رہا ہے لیکن میں آپ کو لائیو لے نہیں پا رہا کیونکہ آپ کا کیمرہ بھی بند ہے اور آپ کا مائک بھی بند ہے. تو اگر تو آپ دوبارہ ہمیں جوائن کر لیں, اگر تو کسی اور موبائل سے کر لیں گے تو وہ بہتر ہو جائے گا, نہیں تو آپ دوبارہ کوشش کر لیں. میں گزارش کروں گا رفیع اللہ صاحب کو باقاعدہ آغاز کریں. رفیع اللہ صاحب آپ کی آواز ہم تک نہیں آ رہی, آپ دوبارہ اسماعیل حنفی صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کی آواز بھی ہم تک نہیں آ رہی, آپ ان میوٹ کریں مائک. آپ کی آواز ہم تک نہیں آ رہی. میں کوشش کرتا ہوں جناب محترم رفیع اللہ صاحب کو دوبارہ لے لوں. رفیع اللہ صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ رفیع اللہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی, نہ آواز آ رہی ہے نہ تصویر آ رہی ہے. نہیں ہے, مجھ تک آواز آپ کی نہیں پہنچ پا رہی. آپ دوبارہ جوائن کر لیں. انشاءاللہ کچھ مہمان باقی ہیں اور کچھ کافی تعداد میں آج کی ہمارے ٹرانسمیشن کے مہمان جو ہے پڑھ کر جا چکے ہیں, اور یقیناً یہ اعزاز بھی ہمارے نام ہے کہ آج ایک 42 مہمانوں کے ساتھ آج کی ٹرانسمیشن میں جلوہ افروز ہوئے ہیں. اور یقیناً آپ یاد رکھیں گے کہ بہت مشکل تھا لیکن الحمدللہ آج یہ معرکہ بھی جی رفیع اللہ صاحب آغاز کریں, آغاز کریں. رسول اللہ صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی اور آپ تلاوت کلام پاک پیش فرما رہے ہیں. میرے خیال میں آپ کی آواز نہیں آ رہی. رفیع اللہ صاحب آپ ہمیں دوبارہ جوائن کر لیں.
جی جی، یہ شفیع سرور صاحب فرما رہے ہیں ایک مہمان ہو پر کام کو. حضرت میرے خیال میں یہ کام کے نہیں ہے، ہم ویسے ہی لگے ہوئے ہیں. کام کا اگر آپ کے ذہن میں کوئی ہے تو مجھے وہ بتا دیں. پورے پاکستان میں صرف ہر روز اسی کو لایا کروں گا، اور وہی بندہ آئے گا، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں آئے گا. آپ وہ کام والا بندہ مجھے تو پورے پاکستان میں ہر فرد، ہر بندہ کام کا لگا ہے. اور ایسی بات نہیں ہے، جو بھی مہمان آتے ہیں، مہمان کا ادب و احترام کرنا آپ کا بھی فرض ہے، میرا بھی فرض ہے. تو مہربانی فرما کر ایسے مت کہیں کہ مہمان کام کے نہیں ہوتے. اگر تو آپ سے زیادہ عوام الناس کے پاس وہ فتاوی جات نہیں ہے یا وہ نصائح نہیں ہے، تو ایسا مت کہیے کہ کوئی مہمان کام کا نہیں ہے. یقیناً اکابرین بھی آتے ہیں، اکابرین ہر روز آتے ہیں، لیکن ہر اکابر کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے. جب ہمارا وقت طے ہوتا ہے تو آپ کے سامنے جب لے کر آتے ہیں. یقیناً اس سے پہلے بھی اکابرین آئے ہیں. اگر آج کا وقت ان مہمانوں کو دیے تو یقیناً یہ آپ کے کمنٹ پڑھ رہے ہیں. جب وہ کمنٹ پڑھیں گے تو بعد میں کیا سمجھیں گے کہ ہم مطلب 40 کے 42 مہمان تمام مطلب اسی طرح آگے. تو ایسے مت کہیں. کل بھی اکابرین آئے تھے، آگے بھی آئیں گے. بھی کثیر تعداد میں اکابرین نے آنا. آخری اشرہ مکمل ہے جس میں وہ علماء کرام آئیں گے جن کو آپ سننے کے لیے ترستے ہیں. تو ایسے مت کہیے. کسی کی محنت پر میں آج بھی صبح ایک بندے کی تحریر پڑھا تھا تو بڑا مجھے دکھ بھی ہوا کہ اس نے ایسی الفاظ استعمال کیے. کیا آپ مطلب کسی کی محنت کو اتنا نہیں سمجھتے کہ یار وہ کس محنت کے ساتھ آپ کے سامنے گلدستہ پیش کرتا ہے؟ آپ خود اگر اتنے مہارت رکھتے ہیں تمام مہمان، خود کر لیجئے. اگر نہیں کر سکتے تو جو مہمان یا جو بندہ آپ کا بھائی کر رہا ہے تو کم از کم اس کی حوصلہ افزائی کیجئے. وہ عورتوں، محلے کی عورتوں کی طرح ایک بات ہو جاتی ہے، اس کو لے کر پھر پیچھے جو ہے نا ڈول لے کر گلے میں بس گھومتے رہتے ہیں. یہاں پہ ہو گیا، ٹرانسمیشن میں یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. وہ بھائی ایک نہیں، فضول بحث نہیں ہے. بات ہے کہ ہم یہ ابھی 1.5 گھنٹہ ہو گیا، 1.5 گھنٹے سے ہماری ٹرانسمیشن چل رہی ہے. ابھی آ کے نیچے ایک صاحب کہہ رہے جی آپ مطلب کام کے بندوں کو لائیں. کام کے بندوں کو اب میں کچھ مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا. بہرحال آپ کے فاروقی صاحب انشاءاللہ 25 رمضان یا 24-23 اس کے درمیان آئیں گے. نہیں، ناراض نہیں ہوتے ابو حسین معاویہ صاحب، لیکن دل دکھتا ہے. ایک بندہ کتنی محنت سے کام کرتا ہے. مطلب آپ لوگوں کے لیے ہی کر رہے ہیں. میں مجھے آپ بتائیں، اس ٹرانسمیشن کے بعد شفیع سرور صاحب، مفتی صاحب، بحریہ ٹاؤن میں مجھے پلاٹ نہیں دینا کسی نے. اور بھی جتنے احباب کچھ لکھتے رہتے ہیں، تو مجھے اس سے کوئی پلاٹ نہیں ملنا، یا تو میری مشہوری ہونی ہے. الحمدللہ اپنا پیسہ، اپنا سب کچھ کر کے یہ ٹرانسمیشن کرتا ہوں. تو اس سے مہربانی کیجئے، میں آپ کو بہت مشکور رہوں گا. جزاکم اللہ. جی جی، ابو حسین معاویہ صاحب، جزاکم اللہ. بس ویسے وہ تھوڑا بہت ہو جاتا ہے. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. ہو سکتا ہے کل بہت بڑی خوشخبری بھی ہو سکتا ہے. البتہ انتظار کیجئے گا، اگر ہوئی تو میں انشاءاللہ پوسٹ کر دوں گا. جزاک اللہ. افطار نشریات کا اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کو خوش رکھے. قاری منیر معاویہ صاحب، جتنے بھی احباب، جزاک اللہ. بتنگڑ تو مطلب بنائے نہیں جاتے، جب بنوائیں گے تو بنیں گے. آپ اچھی بلی محفل میں آ کے اگر ایسا کمنٹ کریں گے تو پھر یقیناً دیکھنے والا تو محسوس تو کرے گا. تو بہرحال آپ نہ کریں. آپ تو
بلکہ ہمارے بڑے ہیں مفتی ہیں تو ایسے مت کیجیے. جزاکم اللہ. البتہ آپ تمام احباب کا شکریہ. ایک کثیر تعداد کی آج مہمانان گرامی، میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھ سے پہلے دن سے وقت لیا اور میں ان کو آج وہ وقت دے دیا، اور جس وجہ سے آج وہ یقیناً تمام احباب خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ تمام احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا. اپنے میزبان عمر حسن کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ نئے مہمانوں کے ساتھ کل آپ تمام احباب کے سامنے پھر دوبارہ حاضری ہوگی. کوئی بات بری لگی تو معذرت چاہوں گا، کیونکہ 1.5 گھنٹے کا وقت تھا، 1.5 گھنٹے سے زائد ہو کے ٹرانسمیشن چل رہی تھی. کچھ باتیں اچھی کہہ دی، کچھ بری کہہ دی، معذرت چاہوں گا. آپ تمام احباب کے لیے بہت سارا پیار. اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ.